کوئی بھی کمیشن ہو، کوئی بھی اسکالر ہو، ہم غلامان مصطفیٰ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ فیس کرنے کو اور سوال و جواب کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے اور ساری وضاحتیں موجود۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ کی صفائی کرو، عقل کا علاج کراؤ، جب سمجھ میں آ جائے تب تم مان لینا کسوٹی تمہاری عقل نہیں ہے، کسوٹی شریعت ہے۔ تمہاری عقل میں آ جائے پابے ہاں، نہ آئے پھر بھی اس کی حقانیت مسلم ہے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق۔ اب قرآن کریم نے فرمایا الطلاق مرتان، دو دفعہ لوٹانے کا چانس ہے بس۔ اگر دو دے دیا یا کے بعد دیگرے کر کے دو دے دیا، پھر آپ نے کبھی تیسری بھی دے دیا، تیسری بھی دے دیا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ۔ بس یہی تک پڑھوں گا، میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ اگر اس نے دو دینے کے بعد پھر تیسری بھی دے دی، اب کبھی نہیں حلال ہو سکتی وہ عورت اس کے لیے۔ یہ تماشا ہے کہ آپ چاہیں دیتے ہیں، نہیں، صرف دو چانس۔ آپ نے سوچ سمجھ کے کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے غصے میں دے دیا تھا، ہم نے ناراضگی میں دے دیا تھا۔ ناراضگی میں دے دیا تو کیا طلاق بھی کوئی پیار میں دیتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی کہ کسی نے اپنی بیگم کو اپنے پاؤں میں لے کر محبت کرتے ہوئے کہا ہو، اس کے کان میں میٹھے بول بول رہا ہو کہ میں نے طلاق دیا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ کوئی کھلواڑ کی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قانون نہیں جانتے تھے۔ قانون کو نہ جاننا اور قانون سے ناواقفیت، یہ نہ تو آج کے سماجی زندگی میں کوئی دلیل ہے، کوئی عذر ہے، تو اللہ کے یہاں کوئی عذر کیسے ہو سکتا ہے جس ملت کے سامنے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا فلسفہ موجود؟ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ نامعلوم ہونا اور عدم واقفیت، لا علمی، نہیں جاننا، یہ عذر نہیں ہے۔ کسی نے اگر مرڈر کر دیا اور اسے یہ نہیں معلوم کہ مرڈر کا دفعہ 302 لاگو ہوتا ہے، وہ کہے مجھے نہیں معلوم، کیا اسے سرکار چھوڑ دیتی ہے؟ کیا اسے پولیس والے چھوڑ دیں گے؟ وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور تمہیں جو اللہ کا قانون معلوم کرنا فرض تھا، تمہارا یہ کیسے عذر ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی موٹی سی بات اور اتنی سمپل سی بات لوگوں کے سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی ہے۔ وجہ ہے کیا؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تم اللہ کے قانون کو میری چاہت کے مطابق کر دو، اور آقا فرماتے ہیں کہ نو، تم اپنی چاہت کو میری شریعت کے مطابق کرو۔ بنیادی فرق یہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے قانون کو میری خواہش، میرے آرزو، میرے ارمان، میری چاہت کے تابع کر دو۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع کر دو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرق یہ ہے بنیادی، یہ عداوت میں ہے، یہ دشمنی میں ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ یہ عورتوں کے لیے انصاف ہے تاکہ ان کا تماشا نہ بنے، تاکہ ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ اسٹیج پر معتبر اور مستند علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حلالہ، یہ بھی تماشا اور ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے، نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں اور انہیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی بحث میں کہیں جب بات چلتی ہے، سفر میں، آفس میں، ہوٹل میں، دکان میں، تو یہ وہاں پہ جھک جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ کمی تو ہے۔ میاں یہ کمی نہیں ہے، آپ معلومات حاصل کرو اور آپ بیٹھو، علماء کی خدمت میں جاؤ، سیکھو، سوال کرو، جواب لو اور دوسرے کو لاجواب کرنے کا فن حاصل کرو۔ یہ دین فطرت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سیکھنا نہیں چاہتے، اپنی کمی ہے، عمل نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، پاگل پن ہے، جنون ہے۔ اگر واقعتاً محبت کا دعویٰ ہے تو پریکٹیکل لائف میں آؤ اور ثابت کرو کہ آقا کا عمل یہ تھا، آقا کا فرمان یہ ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں ایسا ہی کروں
لیے کہ ہمارے آقا نے ایسا کیا ہے. ہم دیکھیں کسوٹی وہ ہے، صرف زبان سے نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا ہم مسلمان، ہم شریعت پر کیسا شریعت پہ عمل کرو گے. یہ حلالہ کا جو تماشا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد اللہ میں جو ساری کتابیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ہر جگہ رکھی ہوئی ہیں، شامی کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، ہدایہ کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، محمد اللہ کی کتابیں مرتب کی ہوئی ہیں انگریزی زبان میں. آپ کہیں دکھلا دیجئے کہ اس میں چیپٹر آف حلالہ ہو. کہیں کتاب الحلالہ ہے بخاری میں، کہیں مسلم میں ہے، کہیں ترمذی میں ہے؟ نہیں ہے. اگر کہیں کہ باب الحلالہ کہیں لکھا ہو دیکھا آپ نے؟ کہیں دیکھا نہیں. یہ کوئی باقاعدہ قانون شریعت تھوڑی ہے. اصول یہ ہے کہ 3 طلاق دینا بہت بری چیز ہے. وہ میں نے بتایا کہ 2 ہی طلاق دینے میں لوٹانے کی گنجائش ہے. اگر 3 طلاق دی تو کبھی نہیں لوٹا سکتے. فَإِن طَلَّقَهَا 2 کے بعد پھر ایک دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ کبھی وہ حلال نہیں ہوگی اس وہ عورت اس مرد کے لیے. مِن بَعْدُ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی بعد میں. پھر بھی اب اسی شخص کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. 3 طلاق سے روکنے کے لیے یہ سزا ہے، یہ پنشمنٹ ہے مردوں کے لیے کہ اچھا اگر تم کو اس کے ساتھ رہنا ہی تھا تو تم نے 3 طلاق دینے کی جرات کیسے کی؟ اگر تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے، بیوی سے محبت ہے، اس کو تم چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر تم نے 3 طلاق کیوں دیا؟ طلاق کوئی پاگل پن میں دینے کی چیز ہے؟ کیا سمجھ لیا؟ طلاق کو آپ نے مذاق سمجھ لیا؟ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ اپنا اثاثہ اور اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے؟ شریعت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرو گے اور اسلام کو بدنام کرو گے. اگر 3 طلاق دی تو کبھی نہیں رکھ سکتے ایک ساتھ. حضور پھر بھی رکھنا چاہتے، ہم سڑک کے مر جائیں. اچھا اتنے بے غیرت ہو، بے حیا ہو، ضمیر نام کی چیز نہیں ہے تو سنو اب تم نہیں رکھ سکتے. اب وہ خاتون اتفاقی طور پر کسی اجنبی آدمی سے شادی کرے گی اور وہ آدمی چاہے تو طلاق دے یا مت دے اس کی مرضی. اتفاقی طور پر اگر وہ طلاق دے دے یا کسی وجہ سے انتقال کر جائے تو عدت طلاق یا عدت وفات گزار لے وہ عورت، تب وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے. ایسے نہیں لوٹا سکتی. یہ سکھا بدھی والا نہیں، میں اپنی شیٹ زبان میں کہوں کہ یہ رائے بات کر کے نہیں ایسا کرنا ہے. اتفاقی طور پر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا اتفاقی طور پر وہ وفات کر جائے. اگر آپ نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایسا کیا ہے کہ تم ایسا کر لو، اچھا شریعت کو غلط انداز میں پیش کرتے ہو. لعن اللہ علی المحلل والمحلل لہ رواہ مسلم. یہ جان بوجھ کر سکھا بدھی کر کے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایسا کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی. یہ تو اتفاقی طور پر ہے. وجہ یہ ہے تاکہ یہ آدمی اگر تھوڑی بھی اس میں غیرت ہوگی تو وہ اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی اب وہ کسی اور کی بیگم ہو گئی اور پھر اس کی بیوی ہونے کے بعد پھر وہ لوٹ کے آ رہی ہے میرے یہاں. ظاہر ہے یہ تو بہت بے غیرتی اور بے ضمیری کی بات ہے. کوئی بھی مرد اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی دوسرے کی صاحب فراش بن جائے پھر اس کے پاس لوٹ کر آئے. یہ بے غیرتی اور بے ضمیری کی بات ہے. یہ ذلت ہے مرد کے لیے اور اس میں تذلیل ہے مردوں کی اور یہ پنشمنٹ ہے مرد کو تاکہ وہ کبھی بھی 3 طلاق دینے کی جرات اور ہمت نہ کر سکے. یہ ہے مقصد شریعت. اور آپ بتا رہے ہیں کہ شاید حلالہ میں عورت کے ساتھ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسلام نے ایسی سخت سزائیں دی ہیں کہ جو آدمی بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، وہ غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، جامع مسجد کے سامنے لگائے جائیں، کھال ادھیر دی جائے.
شادی شدہ نے ایسی بری حرکت کی ہے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے تاکہ سماج کا کوئی دوسرا آدمی ہمت اور جرأت نہ کر سکے کہ دوبارہ وہ غلطی کرے۔ جب وہ سوچے تو 7 بار کانپ اٹھے۔ آج بھی جہاں قرآن کریم کا یہ قانون نافذ ہے، آپ ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لو، جرائم کے واقعات وہاں صرف برائے نام ہیں اور سال میں چند واقعات پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کے یہاں روزانہ جتنی سزائیں آپ مقرر کرتے ہیں، شب و روز دامنی کے واقعات دہرائے جاتے ہیں، اور کوئی پیپر ایسا نہیں اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں جس دن معصوموں اور کمزوروں اور بیچاری نابالغہ بچیوں کی عصمت نہ لوٹی جاتی ہو۔ ذرا دیکھو اسلام کے اس قانون کا، جہاں وہ قانون نافذ ہے وہاں پورے سال میں چند انگلی پہ گنے جانے والے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی آپ کی، قصور آپ کا ہے، قصور اسلام کا نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، اپنی مٹھی میں کنکری اٹھا کر اس نے کہا کہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں مان لوں گا کہ تم واقع رسول ہو اور اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ سامنے ابو جہل نے کہا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گفتگو فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لب مبارک کو زحمت بھی نہیں دی تھی کہ اس کے مٹھیوں میں بند کنکری بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے روبرو ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے قلب و جگر پر مہر لگا دی تھی۔ آج اگر حکمرانوں، صاحب اقتدار اور کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں کو اسلام کی عظمت، حقانیت اور اسلامی قوانین کی بالادستی منظور نہیں ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جیسے ابو جہل، ابو لہب کے قلب و جگر پر اللہ نے کفر کی اور اللہ نے عداوت، عناد، بغض، حسد کی مہر لگا دی تھی، آج کے حکمرانوں کے قلب و جگر پر بھی اسلام کے لیے اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں، حق کو سنتے نہیں، حق کو سمجھتے نہیں، حق سوچتے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے حق ناحق تو نہیں ہو سکتا نا، یہ پنشمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ اس وقت آپ کے بامبے میں ابھی میں نے اسی مہینے میں خبر پڑھی، مجھے نام تو یاد نہیں، کہ ایک خاتون جو پہلے فلمی دنیا میں کام کرتی تھی اور وہ ریلیشن شپ کے ذریعے کسی کھلاڑی سے تعلق ہوا، ایک بچی پیدا ہو گئی، اب وہ کہتی ہے کہ میرا حق دو، وداؤٹ میرج، بغیر شادی کے ساتھ رہی، ایک بچی پیدا ہو گئی، مجھے بیوی کا حق دو۔ وہ بولتا ہے کہ دھارمک رسم و رواج سے تو بیواہ ہوا نہیں ہے، تو پھر پتی پتنی کا حق کیسے پورا دیا جائے گا، ہم نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ بامبے ہائی کورٹ میں اس نے بھی داخل کی ہے اور وہ معاملہ ایڈمٹ بھی ہو گیا ہے۔ آپ جب خبر پڑھیں گے، جب کوئی ہیئرنگ ہوگی تو وہ معاملہ سامنے آئے گا۔ میں نے 2-3 ہفتے پہلے یہ خبر پڑھی تھی بہار میں۔ بہرحال ہمیں کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عورتوں کا تماشا بنایا، جنہوں نے عورتوں کو بازاروں میں بیچا اور خریدا، جن کا سیوا عورتوں کو نوچنا، عورتوں سے کھیلنا، اور جن کا روز و شب کا یہ دھندا ہے کہ عورتوں کو اپنے خواہشات نفس کی تسکین کا سامان سمجھ کر وہ کوٹوں اڈوں کو اور ایسے غلط جگہوں کو وہ لائسنس فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، وہ اسلام کی تجدید ازدواج اور اسلام کے قانون پولی گیمی کے حکمتوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر نعوذ باللہ اعتراض کر کے عیاشی کا ذریعہ قرار دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ یہ تو غلط ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ ہم قبل اس کے اس کی وضاحت کریں، ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا اور ایک گلوبل آئیڈیالوجی پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور پوری دنیا کو یہ کہا کہ لوگوں سنو، عورتیں بازاروں میں بیچی اور خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، عورتیں نوچنے کی چیز نہیں ہے، عورتیں خواہشات نفس کی تسکین کا
سامان نہیں ہے، بلکہ عورت کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر وہ ماں کی شکل میں آتی ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت اگر بیٹی کی شکل میں آتی ہے، آقا نے فرمایا من ولد لہ ولد من ولد لہ بنتان، جس کے یہاں دو بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے جائے گا، جا ہوا وانا یوم القیامت ہاکذا وضم اصابعہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا، شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملایا اور فرمایا کہ بیٹی کا باپ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے جائے گا. بیٹی اگر، عورت اگر بہن کی شکل میں آتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ حاجز بین النار ہے، وہ جہنم کے لیے آڑ اور پردہ ہے. عورت اگر بیوی کی شکل میں آتی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ کائنات کی سب سے حسین ترین نعمت نیک بیوی ہے. یہ فلسفہ دیا اسلام نے، اور اسلام نے اسی فلسفہ پہ عمل کیا، اور اسلام نے اسی کے تحت فرمایا کہ سنو، تم عورتوں کو یوں سمجھتے ہو کہ یہ صرف اور صرف خواہشات کی تسکین کا سامان ہے، نہیں، بلکہ یہ تمہاری جائیداد میں حقدار بھی ہوں گی. اور مذہب اسلام سب سے پہلا مذہب ہے کہ پوری دنیا میں اعلان کر کے بتایا کہ عورتوں کو جائیداد میں وارث بھی بنایا جائے گا. اور اسلام نے عورتوں کے لیے ترکہ میں متروکہ جائیداد میں حصے فکس کیے، شیئر فکس کیا، اور کہا کہ اگر ماں ہے تو اس کو حصہ یقیناً ملے گا، بیوی بنتی ہے اس کو حصہ یقیناً ملے گا، بیٹی بنتی ہے حصہ یقیناً ملے گا، بہن بنتی ہے حصہ یقیناً ملے گا، بعض حالتوں میں پوتی کو بھی حصہ ملے گا، دادی اور نانی کو بھی حصہ ملے گا. ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں عرس الولاد کی سرزمین سے اور اس عظیم الشان باوقار مجمع کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جس نے ماں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے باقاعدہ طور پر وراثت میں اور چھوڑے گئے جائیداد میں حصہ اور شیئر مقرر اور فکس کیا ہو. آپ بتا دیجئے، ہم ماننے کو تیار ہیں. قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور پوری تفسیر بیان کی اور ایک ایک کا حق واضح طور پر کھول کر قرآن کریم نے بیان کیا. دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جہاں بیٹی کو اور ماں کو اور بیوی کے بارے میں ایسا نظریہ پیش کیا ہو؟ کون سے مذہب میں ایسا نظریہ پیش کیا گیا جو اسلام نے کہا؟ ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ انی ارید الجہاد، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا امک حیۃ، کیا تمہاری ماں حیات سے ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ. اس صحابی نے کہا کہ جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال فجاہد فی امک فثم الجنہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تیری جنت وہیں ملے گی تجھے. ماں کی خدمت میں جنت ہے. تجھے میدان جہاد میں جا کر تلوار اٹھا کر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاک و خون میں تڑپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیرے لیے ماں کے قدموں میں جنت. یہ اسلام کا فلسفہ ہے جو ایک عورت کے مقام کے بارے میں اسلام کہتا ہے. ایک عورت کے مقام کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کی نظر میں اچھا ہو، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو نیک بیوی کی حیثیت سے ہو. اور آپ کے یہاں شادی تو ایک، لیکن داستانیں اور رکھیل انیک، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہو کہ ہم ناری کا، بہنوں کا مان و سمان کرتے ہیں. لیونگ ریلیشن شپ وداؤٹ میرج، دونوں ایک ساتھ رہیں، رضامندی سے ملیں تو وہ ریپ نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ تو انسانیت اور بھارتی سنسکرتی کی توہین، تذلیل ہے. اور آپ کہتے ہیں کہاں
یہ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں لانا ہے بیوی بنا کر لاؤ, بیوی کا حق ملے گا, وہ بچوں کی ماں بنے گی, سسرالی رشتے قائم ہوں گے, حلال و حرام کے رشتے بنیں گے, سماج میں اسے عزت ملے گی. اعلان کر کے لاؤ کہ اس کو میں نے اپنے نکاح میں لیا, یہ کوئی داشتہ یا رکھیل نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ گرل فرینڈ بنانا حرام, بوائے فرینڈ بنانا حرام, اجنبی مرد و عورت کا اختلاط حرام, جہنم میں جانے کا ذریعہ. اور دلیل کیا ہے؟ محسنین غیر مصافحین ولا متخذین اخدان, محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. علماء سے پوچھئے, اپنے امام صاحب سے پوچھئے گا کہ متخذات اخدان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدنن کسے کہتے ہیں؟ چپکے چپکے دوستی کرنا, چپکے چپکے راہ و رسم قرار بڑھانا ایک دوسرے سے. اس وقت جو بدتمیزیاں ہیں اور جو فحاشی اور عریانیت اور ننگاپن کا سیلاب جو بہہ رہا ہے, آپ اسے ترقی کا نام دے دو, آپ اسے بہت زیادہ پروگریسو کا نام دے دو, آپ اسے آزادی کا نام دے دو, آپ اسے عورتوں کو مردوں کے مقابل کرنے کا نام دے دو, لیکن ہم تو وہی کہیں گے کہ یہ عورتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے اور درندوں کی طرح انہیں نوچا جا رہا ہے اور وہی کھیل اور تماشا جاری کیا ہے. اسلام نے عورتوں کے دنیا کی تمام ماں اور بہنوں کے سروں پر پاکیزگی, عفت, عصمت کی چادر تان دی. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں, میں اسلام کو لانا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے زناکاری کی اجازت دے دیں. نعوذ باللہ, آپ مجھے زناکاری کی اجازت دے دیں, میں مسلمان بننے کو تیار ہوں. وہ عادت ایسی ہے جو نہیں ختم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا, بٹھایا, پچکار کر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے نبی رحمت پر, قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا نے کس حکمت کے ساتھ, آج کل ہم ہوتے تو جلال میں آ جاتے, ناراض ہو جاتے کہ شرم نہیں آتی, بدتمیز, کیسی اوچھی باتیں کر رہا ہے. مسلمان بننے آیا اور کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ میں زناکاری کروں گا, بھاگو یہاں سے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے دکھایا اور فرمانے لگے کہ ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تجھے کیسا لگے؟ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی ایسا ہی کرے تو کیسا لگے گا؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی یہی حرکت کرے تو کیسا لگے گا؟ وہ آدمی کانپ گیا, تھرتھرانے لگا. انسان تھا, انسانیت جاگ اٹھی, غیرت اس کی جاگی اور وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی اوچھی حرکت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو پھر غور سے سنو, تو جس کسی کے ساتھ بھی یہ حرکت کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بہو. یہ اسلام کا فلسفہ ہے, یہ اسلام کا فلسفہ ہے. ایک عورت, ایک حسین و جمیل لڑکی قید ہو کر میدان جنگ سے آتی ہے اور آقا کے دہلیز پہ لائی جاتی ہے. جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ عصمتیں لوٹ لی جاتی تھیں, عورتیں تباہ کر دی جاتی تھیں, اور آقا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سر ننگا تھا. آقا نے فرمایا کہ اس کو چادر اڑایا آقا نے اپنے ہاتھوں سے اور فرمایا کہ سر ڈھانپ کر بیٹھو. ٹھیک ہے, جنگ سے پکڑ کے لائی گئی ہے, قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے جو میدان جنگ میں دشمنان اسلام میں جذبہ اور بیداری پیدا کرنے کے لیے اشعار گاتی تھیں اچھی آواز میں اور جوش دلاتی تھی, پکڑ کے لائی گئی. آقا نے اس کے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ دیا اور فرمایا, اور ڈھانپنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جیسے کسی کی بیٹی ہے, میری بھی بیٹی ہے, میں دنیا کی تمام بیٹیوں کو اپنے
اپنی فاطمہ کی بیٹی کو جس نظر سے دیکھتا ہوں اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ آقا نے فرمایا تو کیا ہوا، کافر کی بیٹی تھی، کافر کے یہاں رہتی تھی، تب بھی سر کھلا ہوا تھا، اور محمد کے دروازے پر آئے اور پھر بھی سر کھلا رہے، یہ ممکن نہیں کہ میرے دروازے میں اور ایک کافر کے دروازے پہ فرق کیا رہ جاتا ہے؟ وہاں بھی وہ سر کھول کر بیٹھی تھی، میرے یہاں بھی سر کھول کر بیٹھی رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی، اپنے گھر گئی۔ آقا نے ان کو بھیجا دو آدمیوں کے ساتھ، دونوں صحابی، ایک آگے تھے اور ایک پیچھے تھے، پورا راستہ گزر گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی ان کے بھائیوں نے پوچھا کیا ہوا، تیرا تو بہت برا حشر ہوا ہوگا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اس ذات کے یہاں سے آئی ہوں جس نے مجھ کو وہ عزت دی ہے جو تم بھائی ہونے اور باپ ہونے کے باوجود آج تک جو عزت تم نے نہیں دی تھی وہ عزت مجھے مسلمانوں نے دی ہے، اور وہ عزت مجھے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو حوض کوثر کا مالک ہوگا اور جو آقا مکی مدنی ہے اور جو رحمت للعالمین ہے، اس نے یہ ایک پتر عصمت کی چادر اڑا کر عزت بخشی ہے۔ اور یہ جو دونوں آدمی آئے ہیں پورے راستے میں میری طرف اپنے آنکھ کے کونے سے بھی کنکھی سے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ راستہ سنسان تھا، میں خوبصورت بھی، جوان بھی، اور میں ہر اعتبار سے پرکشش بھی تھی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ یہ ہے اسلام کا جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے تو وہ کافرہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہوتی ہے۔ کہتے کہ مسلمان ہیں، کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گرل فرینڈ بنانا حرام۔ ہمارے محلے کی لڑکیاں، ہمارے گھر کی بچیاں وہ فلاں کے بائک پہ جا رہی ہیں، کیا ہے وہ اس کا دوست ہے۔ ہمارے گھر کا بچہ وہ فلاں کو بائک پہ لیے آ رہا محلے میں، کیا ہے وہ اس کا دوست ہے، اچھا وہ کیا ہے گرل فرینڈ ہے، وہ کیا ہے بوائے فرینڈ ہے۔ قرآن کہتا ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذین اخدان، گرل فرینڈ بنانا حرام، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، بوائے فرینڈ بنانا حرام، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے یہاں تک فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کس دن کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، وہ چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلیں، اسٹائل کے ساتھ نہ نکلیں، نمائش کرتی نہ پھریں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنا حسن نہ دکھائیں، اپنا جلوہ بکھیرنے کی کوشش نہ کریں۔ ارے قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ چلنے کا اسٹائل بھی بنا کر مت چلو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں پٹکتی ہوئی مت چلو، جیسے تم دیکھتی ہو کہ مقابلے میں اور ریسک میں اور ڈریس کے فیشن شو میں عورتیں پاؤں پٹک کے اسٹائل سے چلتی ہیں اور وہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرے۔ قرآن نے کہا تم ایسے بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا اور صراحتاً کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ خطاب پوری انسانیت کے عورتوں کو ہے، بالخصوص تمام مسلمہ خواتین کو خطاب ہے اور امہات المومنین کے واسطے سے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا آئیڈیل کوئی فلمی دنیا کی ناچنے والی، گانے والی، بجانے والی، دکھلانے والی اور اسٹائل سے چلنے والی عورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا، تمہارے لیے آئیڈیل حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل حضرت سمیہ ہے، حضرت صفیہ ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، معاملہ صاف صاف ہے کہ یا تو ادھر ہو یا
اگر مسلمان بننا ہے تو مکمل طور پر آ جاؤ. اسلام کے رشتے سے جڑنے کے بعد منمانی چھوڑنی پڑتی ہے اور آقا کے من کو ماننا پڑتا ہے. شریعت کے مطابق جینا ہوگا, منمانی چھوڑنا ہوگا. اور اگر منمانی کرنی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اسلام سے رشتہ نہیں رہ سکے گا. ایک ہی برتن میں پاکی اور ناپاکی جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی برتن میں اسلام اور کفر کی نقالی کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں. قرآن نے یہاں تک کہا کہ یہ جو موبائل پہ باتیں کر رہی ہوں, میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس وقت جو پریشانیاں اور جو بیماریاں اور جو بے حیائی اور بدکاری کا سیلاب ہے, جو طوفان چلا آ رہا ہے, ہم کہاں اس میں محفوظ ہیں؟ قرآن نے کہا آج سے 1400 سال پہلے دیکھیے قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اگر دروازے کے باہر سے کوئی اجنبی آدمی دستک دے گھر پر اور کہے کہ ہاں فلاں آدمی ہے, گھر میں عورت ہو خاتون ہو, اس کو کیسے جواب دینا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کیوار کے پیچھے سے دستک دے, جواب دینا ہو تو ناز و ادا اور سٹائل کے ساتھ جواب مت دینا, لجاجت کے ساتھ جواب مت دو, بہت زیادہ نخرے کے ساتھ جواب مت دو, سافٹ کارنر کے ساتھ جواب مت دو, خشونت اور کھردراپن کے ساتھ جواب دو. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, اگر تم چاہتی ہو کہ پاک بازی کے ساتھ زندگی گزارو, اگر تم چاہتی ہو کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارو, اگر تم چاہتی ہو کہ عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارو, فلا تخضعن بالقول, تو بات کرنے میں بولنے میں زیادہ عاجزی انکساری اشتائل اور ناز و نخرے پیدا مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ تمہاری بات کے اسٹائل سے, انداز سے, سافٹ کارنر سے اگلا آدمی جس سے تم بات کر رہی ہو اس کے دل میں جو شیطان ہوگا وہ تمہارے اندر شہوت کی نظر سے نہ دیکھے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تاکہ وہ آدمی جس کے دل میں چور ہے, شیطان ہے, بیماری ہے, وہ لالچ نہ کرے تمہاری ذات میں. یہ قرآن نے کہا. کتنا واضح ترجمہ. آج کے موبائل کے زمانے میں, ذرائع ابلاغ اور آلات کے زمانے میں, یہ فیس بک اور انٹرنیٹ کے زمانے میں غور کرو کہ کیسے لوگ ایک پریشان ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر کا چین و سکون کیسے برباد ہو رہا ہے. ہماری تہذیب, شائستگی اور ہماری عورتوں کے پردے کیسے اس سے اڑ رہے ہیں اور کیسے بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہماری بچیاں اور کیسے بے فطرت اور کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے. وہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا کہ بات کرنی ہو کیوار کے پیچھے سے بھی تو کھردرے انداز میں بات کرو. آج کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی نے کئی بار کال لگایا اور اتفاق سے وہ آپ کے موبائل قریب ہو گیا. اب اگر اس کو کسی لڑکی نے, کسی خاتون نے فون ریسیو کر لیا تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اب وہ بار بار کال کرے گا اور فون پہ دوستی جاری ہے, اس اسٹیٹ میں ہے اس اسٹیٹ میں, کبھی کبھی اس ملک میں ہے اس ملک میں, فون پہ تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اس نے رونگ نمبر کہہ کے لگایا, چند نمبر پہ ڈائل کیا, ٹرائی کیا, اگر اس کو کہیں سے کچھ سراغ ملا اس کے دل کا شیطان جاگ اٹھا, بار بار فون کرتا ہے کہ نہیں, اب دوستی بڑھاتا ہے کہ نہیں. قرآن نے کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. خدا کی قسم اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو دیکھیے, تفسیر تو حضرت مولانا علی صاحب بہت اونچی بات ہے, صرف ترجمہ کو دیکھیے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی اور اسی وقت آج کے حالات کے لیے نازل ہو رہی ہے. یہی ہو رہا ہے. ہمارے بچے, ہماری بچیاں وہ گھنٹوں وہ مشغول ہیں. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایسے ماحول میں, کیا بنتی ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو یاد کرو. آقا نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ
ایک باپ ہے تو وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، ایک باپ ہے تو اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، بیٹے کا ذمہ دار ہے، گھر والے کا ذمہ دار ہے، بھائی ہے بہن کا ذمہ دار ہے، خالہ ہے تو وہ اپنے بھانجی کی ذمہ دار ہے، پھوپھو ہے بھتیجیوں کی ذمہ دار ہے، بھابھی ہے نند کی ذمہ دار ہے۔ ہر شخص تمہیں کا، ہر آدمی جو اس کا دائرہ کار بنایا گیا ہے، الا کلکم راع، تم نے کہا شخص ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اللہ کے ہاں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ایک بچی گھر میں ٹیرس پہ بیٹھ کے گھنٹوں موبائل پہ بات کر رہی ہے، بھابھی بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، والدہ بھی دیکھ رہی ہے، کوئی پوچھنے کا نام نہیں لیتی کہ تم کہاں سے بات کر رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو، ذرا نمبر دکھانا۔ ہمارے گھر کا بچہ وہ ایک ایک گھنٹے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، ہمارا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، چچا بھی دیکھ رہے ہیں، والد بھی دیکھ رہے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ کہاں بات کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اس آیت کریمہ کو ملائیے اور پھر عصر حاضر میں آج کے ذرائع ابلاغ کو ملائیے اور ان آلات اور فون اور موبائل انٹرنیٹ اور فیس بک کو ملائیے، خدا کی قسم وہاں پر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بس ایسے حالات میں ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہے کہ اپنے بچیوں اور اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں پر سخت نظر رکھے۔ ہماری بہنیں اور ہماری دینی خواتین اپنی عزیزاں پر سخت نظر رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بے شرم بھی ہو جائیں گے اور گارجن شپ سے بھی ہاتھ دھو لیں گے اور ہمارا دین و ایمان بھی ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو زمانہ ہے، آج کے ماحول میں ایک طرف برائیوں کے اڈوں کو لائسنس دیا جا رہا ہے، ایک طرف ویلنٹائن ڈے کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، یوم عشاق کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور حلال طریقے سے ایک سے زیادہ شادی جو بوقت ضرورت کی جائے اس پہ پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ عجیب تربہ و تماشا ہے کہ خلق کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خلق، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ کے یہاں لیونگ ریلیشن شپ وداؤٹ میرج، اگر دو اجنبی، دو کنوارے اور کنواری ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ درست ہو جائے، قانون وہ صحیح ہو جائے۔ اسلام نے کہا کہ یہ حرام ہے، عورتوں کا اپمان ہے۔ سنو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ ضرورت کے وقت، ضرورت کے وقت ہمارے یہاں اس طرح سے کسی کو داشتہ اور رکھیل بنانے کی اجازت تو نہیں ہے، البتہ حلال اور پاکیزہ طریقے سے بیوی کا مان سمان اور بیوی کی عزت دے کر اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پس اگر کسی کی ضرورت ایک بیوی سے پوری نہ ہو، وہ دو بیوی رکھ سکتا ہے، دو سے نہ ہو 3 بیویاں رکھ سکتا ہے، 3 سے نہ ہو 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 آخری حد ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، لیکن بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، داشتہ اور رکھیل بنا کر رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بیوی تو ایک ہو اور ہر شہر میں اس کی الگ الگ گرل فرینڈ بنے، بیوی تو ایک ہو ہر شہر میں اس کی داشتائیں الگ الگ بنے اور ہر ملک کے سفر پر اس کے ساتھ الگ سے ایک باہر والی بھی رہے۔ اسلام نے اس کو عورتوں کے ساتھ اپمان قرار دیا اور عورتوں کے ساتھ کھلواڑ قرار دے کر حرام کیا، اور داشتاؤں کا دروازہ، رکھیل رکھنے کے دروازے کو بند کر کے حلال طریقے سے بوقت ضرورت ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا، صرف اجازت ہے جو بوقت ضرورت ہے۔ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا یہ اولا ہے اور مستحسن ہے، تاکہ وہ 2 بیوی کے انصاف کے جھمیلے سے اپنے آپ کو بچا سکے، یہ اعلیٰ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی بیوی آج 2 سال سے بیڈ ریسٹ میں ہے، ڈاکٹر نے ایک ساتھ رہنے کو خطرناک
ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف بھی کر سکتا ہے. اب وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی شادی کا دروازہ کھولا ہے، وہ نوجوان کہاں جائے گا؟ وہ غلط راستے پہ جائے گا، وہ حرام کاری کے راستے پہ جائے گا، وہ کھلواڑ کرے گا، عورتوں کا استعمال کرے گا اور جہنم میں جانے کا راستہ تلاشے گا. اسلام نے کہا نہیں، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، انصاف کر سکتا ہے اور اس کو ضرورت ہے تو وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. میرے جملے پہ غور کریں، رکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے، یہ دروازہ کھولا گیا ہے تاکہ رکھیں اور داشتہ بنانے کے دروازے کو بند کیا جا سکے. اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھنا فرض یا واجب ہوتا تو یہ مفتی صاحب اتنے بے وقوف تھوڑے ہی تھے. کھلے عام واجب کو چھوڑیں اور اسٹیج پہ بیٹھ کے مائک پہ گفتگو کریں گے. ابھی بامبے کے لوگ اتنے بحث تو نہیں ہوئے. یہ صرف اجازت ہے اور وہ بھی کنڈیشنل. پولیگیمی کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شرط یہ ہے کہ تم انصاف کر سکو، انصاف کر سکو، مادی طور پر بھی، پوشاک، لباس، خوراک، رہائش، فزیکل طور پر بھی انصاف کر سکو. تب فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تم ڈرتے ہو، تمہیں شبہ ہو رہا ہے، مطمئن نہیں ہو، سرٹیفائڈ نہیں ہو، تم کو لگتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے، خوراک لباس کے اعتبار سے، یا فزیکل ریلیشن شپ میں، یا بیویوں کا حق ادا کرنے میں. حق ادا کرنے میں خالی مال دینا نہیں ہے، وقت اور ٹائم دینا بھی حق ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تمہیں شبہ ہے، فَوَاحِدَةً، تو صرف اور صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ہوگا. اور اس عدل کے ڈر کے وجہ سے کہ تم ڈرتے بھی ہو کہ انصاف کر، پھر اگر تم ایک سے زیادہ شادی کرتے ہو اللہ کے یہاں سخت مجرم ہو جاؤ گے. اور آقا نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے لیکن انصاف نہیں کرتا، کل میدان حشر میں وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا. سارے حشر کے لوگ دیکھیں گے وہ یہ آدمی ہے